يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بيكذبا بآواز بلند الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. ذوق اور محبت سے ایک بار پھر پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین. حضور کی آمد سے پہلے عرب کا یہ جو علاقہ تھا قبائلی نظام کے انڈر تھا. کسی کی کوئی مستقل حکومت نہیں تھی. قبائلی نظام پہ یہ لوگ چل رہے تھے. حالانکہ اس وقت بڑی بڑی حکومتیں قائم تھیں. رومن امپائر تھا، پرشین امپائر تھا، اس کے علاوہ فلسطین میں ایک حکومت قائم تھی، مصر میں تھی، لیکن یہاں پہ کوئی حکومت نہیں تھی. یہ قبائلی نظام تھا یہاں پہ. اور آپ جانتے ہیں کہ حکومتیں جن علاقوں پہ حملہ کیا کرتی تھیں ان علاقوں کو اپنی تحویل میں لے لیتی تھی، اپنے انڈر کر لیتی تھی. لیکن اس علاقے کو کوئی بھی حکومت اپنے زیر نگیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے یہاں پہ پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، ہریالی نہیں، سبزہ نہیں، پینے کا پانی نہیں، فضول علاقہ ہے. اس علاقے کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوئی حکومت اس علاقے کو اپنے زیر تسلط رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی تھی. اور جاہلانہ رسمیں، بچیوں کو زندہ دفن کرنا، اونٹوں کے دوڑانے پہ لڑائیاں کرنا، گھوڑوں کے پانی پلانے پہ لڑائیاں کرنا. میں نے پڑھا ہے جانور کھڑا ہوتا تھا اور وہ چھری لے کے تلوار لے کے کاٹ کے اس کا خون پی جاتے تھے. باپ مرنے لگتا تو اپنے بچے کو وصیت کرتا کہ جو لڑائی میں نے شروع کی تھی اس کو ختم نہیں ہونے دینا، اس کو جاری رکھنا ہے. نسلوں در نسلیں یہ لڑائیاں چلتی تھیں. جاہلانہ رسمیں علیحدہ، اوپر سے چیز کھانے کی کوئی نہیں، نہ کوئی زراعت ہے، نہ کوئی کھیتی ہے، نہ باڑی ہے، نہ وہاں پہ کو پانی کا انتظام ہے. اس علاقے کو انہوں نے اگنور کیا، اس علاقے کو انہوں نے فضول سمجھا. رومن امپائر بھی تھا جسے سپر پاور کہا جاتا ہے، پرشین امپائر یہ بھی سپر پاور تھا، بڑا نام تھا اس حکومت کا. فلسطین میں، مصر میں اور بہت سارے علاقوں میں حکومتیں اس وقت قائم تھیں. لیکن کوئی بھی علاقہ عرب کے اس ایریے کو اپنے انڈر لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں جس علاقے کو کوئی بھی اپنے انڈر لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، فضول سمجھ کے سب نے اس علاقے کو اگنور کیا. آخر کیا ہوا؟ ایک وقت ایسا آیا یہ قوم اتنی متحد ہوئی کہ ایران کے شہنشاہ کے سونے کا تاج انہوں نے اپنے پاؤں تلے روندنا شروع کر دی. رومن امپائر لرزنے لگ گیا. ایران انہوں نے فتح کر لیا، مصر انہوں نے فتح کر لیا، شام انہوں نے فتح کر لیا، فلسطین انہوں نے فتح کر لیا.
آدھی سے زیادہ زمین پہ یہ حکمران بن گئے، خود نہ تھے جو راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بکھری ہوئی قوم، منتشر قوم، ایک دوسرے کے دست و گریبان رہنے والی قوم کو اللہ نے اتنی ترقیاں عطا کی۔ ایک وقت دنیا نے ایسا دیکھا، اخلاق میں بھی یہ بے مثال ٹھہرے، کردار میں بھی یہ بے مثال ٹھہرے، گفتار میں بھی یہ بے مثال ٹھہرے، فلاح انسانیت میں یہ بے مثال ٹھہرے، جنہیں انسانوں کے حقوق کا نہیں پتا تھا، کیڑے اور مکوڑوں کے حقوق کے بھی محافظ بن گئے۔ سبحان اللہ، آپ کو بولنی چاہیے تھی۔ انسان کے حقوق سے جو ناشنا تھے، کیڑوں کے حقوق کے بھی محافظ بن گئے، جانوروں کے حقوق کے محافظ بن گئے۔ ایک وقت آسمان کی نگاہوں نے ایسا دیکھا، زمین کی نظروں نے ایسا دیکھا کہ یہ ایک بے مثال قوم بنی، یہ ایک عظیم قوم بنی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جنہیں کوئی حکومت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، فضول سمجھ کے سارے انہیں چھوڑ دیا کرتے تھے، آخر وہ کیا چیز تھی جنہوں نے ان صحرا کے بدوؤں اور دیہاتیوں اور آرابیوں کو ایک لڑی میں پرو دیا اور بے مثال قوم بنا دیا؟ آپ حضرات میرے سمیت ایک ہی بات پہ متفق ہوں گے کہ وہ چیز عشق رسول تھا، محبت مصطفیٰ تھی۔ حضور ان میں تشریف لائے اور حضور کے سینے پہ اللہ نے قرآن اتارا۔ انہوں نے سرکار کی تعلیمات کو بھی اپنے سینے سے لگایا، قرآن کی تعلیمات کو بھی اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان کو رفعتیں، بلندیاں، مرتبے، عروج، مقام، اتفاق، اتحاد عطا فرمایا۔ اور قرآن کا آج بھی یہ فیصلہ قرآن میں موجود ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایماندار رہو، غلبہ تمہارا رہے گا، عروج تمہارا رہے گا، مرتبہ تمہارا رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اور ایک حدیث پاک حضور علیہ السلام کی، سرکار فرماتے ہیں ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ قرآن کے صدقے بعض قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، رفعتیں عطا فرماتا ہے، اور قرآن سے منہ پھیرنے کی وجہ سے بعض قوموں کو زوال عطا کرتا ہے۔ عروج کا سبب بھی قرآن ہے، زوال کا سبب بھی قرآن ہے۔ قرآن سے محبت رہے گی، قرآن کی تعلیمات سے پیار رہے گا تو عروج ہے، اگر اس سے پشت کریں گے تو پھر زوال ہے۔ اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم خار ہوئے دہر میں تارک قرآن ہو کر۔ قرآن ہی عروج کا سبب ہے، یہی زوال کا بھی سبب ہے۔ گرامی قدر احباب، وجہ کیا تھی کہ انہوں نے قرآن سے کیسی محبت کی؟ میرا خیال ہے ہم جتنے بھی مسلمان ہیں نا، کلمہ گو، سارے کے سارے قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ حضور سے عشق کا دعویٰ بھی ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میرا سوال یہ ہے، دونوں چیزیں ہونے کے باوجود ہمیں وہ روب اور دبدبہ اور وہ عروج کیوں نہیں مل رہا؟ وجہ کیا ہے؟ آپ خاموش رہ گئے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ وجہ ایک ہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو مانا، قرآن کی بھی مانی۔ ہم نے قرآن کو مانا، قرآن کی نہیں مانی۔ ہم نے مصطفیٰ کو مانا، مصطفیٰ کی نہیں مانی۔ قرآن کو مان کے مرضی اپنی کی، مصطفیٰ کو مان کے مرضی اپنی کی، اور ان لوگوں نے قرآن کو بھی مانا، قرآن کی بھی مانی، مصطفیٰ کو بھی مانا، مصطفیٰ کی بھی مانی۔ جہاں نے نبی پاک نے رکنے کا حکم کیا وہاں رک گئے، جہاں سے چلنے کا حکم کیا وہاں چل پڑے، جہاں روکا وہاں رک گئے، جہاں چلایا وہاں چل پڑے، جہاں رکنے کا حکم کیا ایک قدم بھی انہوں نے آگے نہیں رکھا، اور جہاں چلنے کا حکم کیا ایک لمحہ بھی انہوں نے بریک نہیں کی۔ میرے دوستو اور بھائیوں اور دوستو، گرامی قدر احباب، میں
آپ حضرات کو کن الفاظ سے یہ بات بیان کروں کہ آج ہم نے قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈالا ہے۔ 80 سال ایک بندے کی عمر ہے، 80 سال پہ پہنچنا بڑی مشکل بات ہے، لیکن اگر کوئی بندہ 80 پہ پہنچ جائے، میرا خیال ہے اس نے پوری زندگی ایک بار بھی ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا، ایک بار بھی۔ تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے، حالانکہ وہ اگر پڑھنا چاہتا تو کئی بار پڑھ سکتا تھا، 80 سال بڑا لمبا عرصہ ہے، لیکن ایک بار بھی اس نے ترجمے سے قرآن نہیں پڑھا، تفسیر سے قرآن پاک نہیں پڑھا۔ ہاں 80 سال اس نے گزار دیے۔ موجودہ جو حالات ہیں اس وقت انڈیا اور پاکستان کے، ہم اس وقت بالکل ایک بیٹل کے دہانے پہ کھڑے ہیں، جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ میں نے بہت سوچا اور بہت سوچ بچار کے بعد رات کو ایک آیت مبارکہ میری نگاہ سے گزری، آج کی نشست میں میں نے اسے اپنا عنوان بنایا۔ میرا خیال ہے زیادہ نہیں تو آج جمعے کی اس نشست کو غنیمت جانتے ہوئے قرآن پاک کی وہ 2-3 آیات، چند جملے میں ان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ چلو زیادہ نہیں تو کم از کم قرآن پاک کی ایک آیت تو ہم ترجمہ تفسیر کے ساتھ سیکھ لیں۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو میں نے آج اپنا عنوان بنایا ہے اور اسی پہ چند معروضات حالات کے تناظر میں اور وقت کی مناسبت سے آپ حضرات سے پیش کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، سورہ انفال 10واں پارہ، جب تمہارا مقابلہ کافروں سے آ جائے، فثبتو، پھر پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں بلکہ ان کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا ہے۔ ایک بار ذرا کہہ دیں پیار سے سبحان اللہ۔ پہلی تو بات ہے جنگ کو مانگنا نہیں، جنگ نہیں مانگنی اللہ سے، اللہ سے خیریت مانگنی، عافیت مانگنی ہے۔ ہاں میرے آقا کریم مدینے کے تاجدار نبیوں کے سردار نے ایک دعا مجھے اور آپ کو ہدایت فرمائی۔ سرکار فرماتے ہیں میرے غلاموں، جب اللہ سے مانگو تو یہ دعا مانگو، اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں عافیت کا سوال کرتے ہیں اور بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے جنگ کو مانگنا نہیں، لڑائی نہیں مانگنی، عافیت مانگنی ہے، خیریت مانگنی ہے، لیکن باوجود خیریت مانگنے کے اگر دشمن آپ پہ جنگ مسلط کر دے پھر پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے بلکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ڈٹ جانا ہے، ثابت قدم ہو جانا ہے، مستقیم ہو جانا ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو میدان جہاد میں ڈٹ گیا، جو میدان جنگ میں ثابت قدم ہو گیا، اس نے پیٹھ نہ دکھائی بلکہ سینہ تان کے کھڑا ہو گیا، سیسا پلائی ہوئی دیوار کافروں کے مقابلے میں بن گیا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ اللہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گا، یا وہ شہید بنے گا یا غازی بنے گا۔ اگر شہید بنے گا تب بھی کامیاب، غازی بنے گا تب بھی کامیاب، شہید بنے گا تب بھی اللہ اسے فتنہ قبر سے محفوظ فرمائے گا، اور اگر شہید ہوگا تب بھی اللہ اسے فتنہ قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے والا، مستقیم رہنے والا جب دنیا سے جائے گا تو وہ اپنا قدم قبر کے گڑھے میں نہیں رکھے گا بلکہ جنت کے باغ میں رکھے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اوے لوگوں قبر کو عام چیز نہ سمجھنا، یا یہ جنت کا باغ ہے یا یہ دوزخ کا گڑھا ہے،
القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا یہ جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا۔ لیکن اس فتنے سے سرکار نے میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے والے کو محفوظ فرمایا، مستقیم رہنے والے کو محفوظ فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک میری نگاہ سے گزری، آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں حرمت النار علی ثلاثۃ اعین، عین بکت من خشیت اللہ، عین سہرت فی سبیل اللہ، عین غدت عن محارم اللہ۔ حضور پر نور شاف یوم النشور مدینے کے تاجدار کا خوبصورت فرمان سنیں۔ سرکار فرماتے ہیں تین آنکھیں ایسی ہیں جن پہ اللہ دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی اور اس آنکھ سے آنسو خدا کے ڈر اور خشیت سے نکلا، اس آنکھ پہ بھی اللہ دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے رستے میں رات بھر جاگتی رہی، جہاد میں جاگتی رہی، میدان جنگ میں جاگتی رہی، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے سامنے کھلی نہ رہی، بند ہو گئی۔ سرکار فرماتے ہیں ان تین آنکھوں پہ اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ میرے آقا مولا ابو بکر کے آقا، بلال کے داتا، حسنین کے نانا، سیدہ زہرا کے بابا، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، سرکار فرماتے ہیں جس نے ایک رات اسلامی بارڈر پہ پہرا دیا فوجیوں کے ساتھ مل کے، سرکار فرماتے ہیں ایک مہینہ اگر نفلی عبادت کرتا جائے تو اس کا ثواب کم ہے، ایک رات کے پہرا دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک رات کے پہرا دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک رات کی پہرا دینا اور ایک مہینے کی نفلی عبادت کرنا، ایک مہینے کے روزے رکھنا، سرکار فرماتے ہیں روزہ دار ایک مہینے والا اور ایک مہینے نفلی عبادت کرنے والے کا رتبہ کم ہے، اور ایک رات اسلامی بارڈر پہ فوجوں کے ساتھ پہرا دینے کا رتبہ زیادہ ہے۔ میرے گرامی قدر احباب، اللہ کریم فرماتا ہے ایمان والو اگر کافروں کا مقابلہ آ جائے تو پھر فَاسْبُتُوا، ڈٹ جاؤ، مستقیم ہو جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید حمص کے مقام پہ آپ کا انتقال ہوا، 134 سے زیادہ جنگوں میں آپ نے شرکت کی، اور جب آپ کا وصال ہونے لگا آپ نے چند وہاں پہ فرمودات ارشاد فرمائے۔ آج وہ آپ کی قبر کے کتبہ بنا ہوا ہے، اور حمص میں آپ کی قبر پہ وہ ارشادات لکھے ہوئے ہیں۔ آپ جب دنیا سے جانے لگے آپ نے فرمایا لوگو اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو اللہ خالد بن ولید کو بستر مرگ پہ موت نہ دیتا، میدان جنگ میں عطا کرتا۔ 134 سے زیادہ غزوات اور جنگوں میں حضرت خالد بن ولید نے شرکت فرمائی، لیکن کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی، ہر جنگ میں اللہ نے فتح عطا فرمائی، لیکن موت آئی بستر پہ، آپ کو میدان جنگ میں موت نہیں آئی۔ آپ جب دنیا سے جانے لگے آپ نے دائیں بائیں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا اوے دنیا کے بزدلوں کو خالد بن ولید کا پیغام دے دو کہ میدان جنگ میں اگر موت ہوتی خالد بن ولید پہ آتی۔ آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، بستر پہ جا رہا ہوں، میدان جہاد میں نہیں گیا۔ میرے گرامی قدر احباب، انسان میدان جنگ سے پیٹ کیوں پھیرتا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ میری جان محفوظ ہو جائے، میرے اولاد محفوظ ہو جائے، میری جان محفوظ ہو جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر موت جہاد میں آتی، میدان جنگ میں آتی تو خالد بن ولید آج زندہ نہ ہوتا، شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتا۔ لہٰذا موت کا تعلق میدان جہاد سے نہیں ہے، میدان جنگ میں نہیں ہے۔ میرے گرامی قدر احباب، ایمان والو اگر کافروں سے مقابلہ آ جائے فَاسْبُتُوا، ڈٹ جاؤ،
اگلا حکم سورہ انفال 10واں پارہ، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے کرو۔ مومن نماز کے بعد ہی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ہی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، صبح اٹھنے کے بعد ہی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، رات سونے سے پہلے بستر پہ ہی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ یہاں پہ ذکر کا حکم کہاں پہ ہے؟ ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا مقابلہ آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پہلا کام ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ۔ دوسرا کام اللہ کا، بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرو۔ بدر کا میدان، بدر کا میدان، میرے آقا کریم آپ عریش پہ تشریف فرمائیں اور آپ کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ میرے آقا کریم نے جنگوں کے موقع پہ، غزوات کے موقع پہ دعائیں بھی مانگی، یہ دعائیں بھی اللہ کا ذکر اور یہ بھی اللہ کا ذکر۔ میں نے ایک روایت میں حضرت مولا علی مشکل کشا کے بارے میں پڑھا ہے، آپ جب بھی تلوار چلاتے تھے اور 7 حروف مقطعات کی تلاوت کیا کرتے تھے، کافروں پہ تلوار چلتی تھی مولا علی کی اور ساتھ کہتے تھے الف لام میم حامیم عین سین قاف طاسین یاسین۔ یہ حروف مقطعات جو سورتوں سے پہلے قرآن پاک میں ہیں، ان کی تلاوت مولا علی فرمایا کرتے تھے۔ میں کیا جانوں مولا علی کی تلاوت میں کیا راز ہے، یا خدا جانے، مصطفیٰ جانے، یا مرتضیٰ جانے، میں کیا جانوں مولا علی کی حروف مقطعات کی تلاوت میں کیا راز ہوتا تھا۔ آپ تلوار چلاتے، ساتھ ہی حروف مقطعات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ گرامی قدر احباب، سرکار نے اپنی بیٹی سیدۃ نساء العالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو چند تسبیحات عطا فرمائی۔ جب آپ نے آ کے حضور کی بارگاہ میں اپنی تھکاوٹ کی شکایت کی، اللہ کے نبی ایک لونڈی مجھے بھی دے دیں، میرے گھر کے کام کاج کرے گی۔ دیکھیں چکی چلاتے ہوئے میری ہتھیلیوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، مشکیزیں اٹھاتے اٹھاتے میرے کندھے دکھ چکے ہیں، حضور مجھے دیں، بچے میرے چھوٹے ہیں، گھر کے کام کاج کرتی رہے گی۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ ہم نے کیا کرنا، ہم نے کیا کرنا دنیا کی چیزوں کو۔ اللہ کے نبی ٹھیک ہے دنیا کی چیز ہے، لیکن میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، گھر میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، کام کاج کرے گی۔ سرکار نے فرمایا تیرا والد تجھے اگر ایسا وظیفہ بتا دے، اگر تو پڑھ کے بستر پہ بعد میں آئے گی، تیری تھکاوٹ اللہ پہلے دور فرما دے گا۔ کون سے سرکار؟ فرمایا آپ نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، نمازی نماز کے بعد پڑھے گا، بڑی فضیلت ہے۔ ایک بندہ مولا علی باغ کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہتا ہے حضرت صاحب سرکار نے یہ تسبیح عطا فرمائی، آپ بھی پڑھتے ہیں؟ فرمایا الحمدللہ ہر نماز کے بعد پڑھنا میرا معمول ہے۔ پوچھنے والا کہنے لگا علی کوئی ایسا موقع آپ کو یاد ہو کہ آپ نے نماز پڑھی ہو لیکن تسبیح پڑھی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا زندگی میں مجھے کوئی ایسا موقع یاد نہیں کہ میں نے نماز کے بعد اس تسبیح کا وظیفہ نہ کیا ہو۔ پوچھنے والا کہتا ہے حضرت صاحب یہ بتائیں میدان جنگ میں بھی آپ کو یہ تسبیح یاد رہی؟ آپ نے فرمایا میدان جنگ میں بھی یاد رہی، میں نے میدان جہاد میں بھی اس تسبیح کو نہیں چھوڑا۔ ہاں مومن کی یہ شان ہے کہ جب کافروں سے اس کا مقابلہ آ جاتا ہے تو وہ پھر ثابت قدم ہو جاتا ہے، وہ پھر ڈٹ جاتا ہے، وہ پھر پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگتا بلکہ سیسا پلائی ہوئی کافروں کے مقابلے میں دیوار بن جاتا ہے۔ میرے انتہائی غیور بھائیوں اور دوستوں،
مومن کے دو کام ہیں، ایک ثابت قدم ہو جانا اور دوسرا اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ ہاں، اس موقع پہ بھی آج اگر کوئی بندہ مسجد میں نہ آئے تو اس سے بڑا کون غافل ہو سکتا ہے؟ اس موقع پہ بھی اگر ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق نہ ملے تو پھر یا تو وہ بندہ غافل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے کیا حالات ہیں، یا وہ پھر کمال درجے کا خود غرض ہے، خود غرض ہے، اسے صرف اپنی فکر ہے، کسی بات کی اسے فکر نہیں۔ اس وقت دو ایٹمی پاوریں، دو ایٹمی پاورز آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ ایک چھوٹی سی شرارت کی دیر ہے، آگ اور بارود کے سوا اس خطے میں نظر ہی کچھ نہیں آئے گا۔ جن قوموں نے جنگیں دیکھی ہیں ان قوموں سے پوچھیں کیا حالات ہوتے ہیں، نہ گھر میں امن ملتا ہے نہ باہر امن ملتا ہے، نہ گھر میں امن ہوتا ہے نہ بازار میں امن ہوتا ہے، ماں بچوں سے جدا، بچے باپ سے جدا۔ جس کو آج جنگ کی تلخی کا نہیں پتا وہ غزہ کے لوگوں سے جنگ کی تلخی پوچھ لے، یمن کے لوگوں سے جنگ کی تلخی پوچھ لے، عراق اور شام کے لوگوں سے جنگ کی تلخی پوچھ لے۔ آج 2 سال ہونے کے قریب ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں غزہ کی جہاں پہ قبر نہ بنی ہو۔ ان کے ہسپتالوں میں بھی قبرستان، ان کے سکولوں میں بھی قبرستان، ان کے گھروں میں بھی قبرستان، ان کے سڑکوں بازاروں میں بھی قبرستان۔ میرے بھائیوں، قبرستانوں کے پورے شہر آج غزہ میں آباد ہو چکے ہیں۔ وہ کبھی سامان اٹھا کے ادھر جاتے ہیں، کبھی سامان اٹھا کے ادھر آتے ہیں۔ میرے گرامی قدر احباب، انتہائی مشکل حالات آ جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسے حالات میرے ملک پہ آ جائیں، میرے ملک کی قوم پہ آ جائیں، ملت پہ آ جائیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جنہوں نے جنگ کی تلخی پوچھنی ہے، شام چلا جائے، عراق چلا جائے، یمن چلا جائے، لبنان چلا جائے۔ آج کیسے حالات میں وہ لوگ وقت گزار رہے ہیں۔ ہاں، ایک چھوٹی سی شرارت کی دیر ہے، ایسی آگ بھڑکے گی، ہر چیز کو بھسم کر کے رکھ دے گی۔ میں اور آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں، ہماری بدنصیبی ہے کہ جب انڈیا پاکستان کی تقسیم ہوئی، اس تقسیم میں بھی جواہر لال نہرو نے وائسرائے ہند کے ساتھ مل کے پاکستان کی تقسیم کو غیر فطرتی انداز سے کیا۔ پنجاب آدھا ہمارے پاس رہ گیا، آدھا پنجاب انڈیا والوں کے پاس چلا گیا۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا، پنجاب ایک تھا، پاکستان کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ یہ مسلمانوں کا پنجاب تھا، یہ پاکستانیوں کا پنجاب تھا، لیکن ستم ظریفی اور بدنصیبی یہ آدھا پنجاب ہمارے پاس رہ گیا، آدھا پنجاب انڈیا کے پاس چلا گیا۔ اور پھر کشمیر کو ہمیشہ کے لیے ایک متنازع مسئلہ بنا دیا گیا تاکہ یہ ملک آپس میں ہمیشہ لڑتے رہ جائیں۔ جب وزیرستان اور فاٹا کے لوگوں نے، قبائلی لوگوں نے تلواریں اٹھائیں اور کشمیر پہ انہوں نے چڑھائی کی، بھارت کا تسلط ختم کروانے کے لیے وہ میدان میں آئے۔ اس وقت کا جنرل گریسی جو پاکستان کا آرمی چیف تھا، اسے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اپنی فوجیں ان قبائلیوں کی حمایت میں کشمیر پہ بھیجی جائیں، کیونکہ کشمیر کے لوگ پاکستان کے حمایت کرنے والے تھے۔ لیکن باوجود قائد اعظم کے حکم کے جنرل گریسی نے فوجیں نہ بھیج کے ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ اگر اس وقت فوجیں کشمیر میں داخل ہو جاتی تو آج کشمیر پاکستان کا حصہ بن جاتا۔ اور پھر دیکھ لیں کیسے حالات ہمارے ملک میں آئے۔ ایک ملک سمندر پار بن گیا، ایک ملک سمندر آر بن گیا۔ یہ مشرقی پاکستان بنا، وہ مشرقی پاکستان بنا، یہ مغربی پاکستان بنا۔ یہ پاکستان اور انڈیا کی تقسیم غیر منصفانہ طریقے سے ہوئی، اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں دعا کیا کریں اللہ دشمن بھی دے تو خاندانی دے، دشمن بھی دے تو ہمارا دشمن ذلیل ترین، رذیل ترین، کمینہ ترین
انڈیا رات کی تاریکی میں جس نے مسجدوں پہ بم مارے، مدرسوں پہ بم مارے، اپنے آپ کو ایٹمی پار کہنے والا مسجدوں پہ بم مار رہا ہے، معصوم بچوں اور خواتین کو مار رہا ہے، میں نے کہا شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو ایٹمی پاور کہنے والے نریندر مودی جی۔ آپ نے بم مارنے تھے تو آپ اپنے دشمنوں پہ مارتے، معصوم بچوں پہ، مسجدوں پہ، مدرسوں پہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بم مارنا، یہ کون سی بہادری ہے؟ اور جب ہمارے شیر دل فوجیوں نے سری نگر کا فوجی ہیڈ کوارٹر اڑا دیا تو پھر خیموں اور مورچوں پہ سفید جھنڈے لہرانے پہ آ گئے۔ میں نے کہا جناب ابھی تو ابتدائی عشق ہے، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ اور پھر جناب آج مسجدوں پہ بم مارے، مدرسوں پہ بم مارے۔ ایک بات کان کھول کے سن لیں، اگر ہماری آرمی نے آپ کے مندروں کو نشانہ بنا لیا اور ان کو ہٹ کرنا شروع کر دیا تو کوئی بھی گائے کا پیشاب پینے والا ایک دن بھی مندر میں نہیں جا سکتا۔ ہماری فوج الحمدللہ بیدار فوج ہے، پورا پاکستان آرمی سمیت پورا ملک بیک زما تھا کہ پہلگام واقعے کی تحقیقات کی جائیں، واقعے کی تحقیقات کی جائیں، ایسے بے بنیاد الزام نہ لگایا جائے۔ اور یہ مطالبات تو انڈیا کے اندر سے اٹھ رہے تھے، انڈیا کا میڈیا انڈیا کی سرکار سے کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا رات کے اندھیرے میں 4 بندے بارڈر سے اندر داخل ہوئے اور 200 کلومیٹر کا سفر طے کیا، انہوں نے پہلگام پہنچے اور 28 بندوں یا 30 بندوں کو قتل کر کے پھر بحفاظت وہ پاکستان چلے گئے۔ یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ چلو مان لیا، اگر وہ بندے، پہلی تو بات ہے میں نے بارڈر دیکھا ہے، ان کی وہ باڑ دیکھی ہے، اتنی مضبوط باڑ ہے، وہاں پہ چڑی بھی پر نہیں مار سکتی۔ رات کے اندھیرے میں اتنی بڑی بڑی ہیوی لائٹس وہاں پہ لگی ہوتی ہیں کہ ایک بھمرا بھی اگر چلتا ہوا اڑتا ہوا وہاں سے چلے تو وہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ جا رہا ہے۔ اس باڑ کو عبور کرنا پہلی تو بات ہے، بڑی مشکل بات ہے۔ چلو مان لیا کہ اگر انہوں نے وہ باڑ عبور کر لی تو پھر انہوں نے 200 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا، رستے میں کوئی چوکی نہیں آئی، کوئی آپ کی چیک پوسٹ نہیں آئی، یہ بات بھی قابل تسلیم نہیں ہے۔ چلو یہاں تک بھی اگر مان لیا جائے کہ وہ وہاں پہنچ گئے، انہوں نے بندوں کو مار دیا، جب بندے مر جاتے ہیں نا تو پھر تہلکہ مچ جاتا ہے، آنن فانن خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل جاتی ہے۔ آپ کی ایجنسیاں چوکنا ہو گئیں، آپ کی فوج چوکنا ہو گئی، جگہ جگہ پہ آپ کے فوجی کوارٹر بنے ہوئے ہیں، آپ نے کیوں نہیں ان کا رستہ روکا؟ آپ نے کیوں انہیں دوبارہ پاکستان میں آنے دیا؟ یہ وہ کویسچن اور سوالات ہیں جو انڈیا کی صحافیوں نے سرکار سے کیے ہیں۔ اور پھر ایک اور بڑے مزے کی بات بتاؤں، یہ جہاں پہ واقعہ ہوا ہے پہلگام کا، اس سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھانہ ہے جو ان کا پولیس اسٹیشن، وہاں پہنچنے کے لیے کم از کم گاڑی پہ 1 گھنٹہ چاہیے، کیونکہ پہاڑی رستے میں سفر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میدانی رستے میں 40 کلومیٹر طے کرنے کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ درکار ہے، 35 منٹ درکار ہیں میدانی رستے میں، اور پہاڑی رستے میں 40 کلومیٹر کے لیے کم از کم 1 گھنٹے سے زائد کا وقت درکار ہے۔ لیکن انڈیا کے صحافی کہتے ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے اور ان کا اٹھا ہوا سوال میرے تک پہنچا ہے اور میں وہ آپ حضرات کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 40 بندے قتل ہونے کے 10 منٹ کے بعد آپ نے تھانے میں FIR بھی درج کر لی۔ وہ کون بندہ تھا جو 10 منٹ میں 40 کلومیٹر کا سفر طے کر کے رپٹ درج کرانے پہنچ گیا؟ یہ بھی بڑا سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہیں جو وہاں کی عوام نے اور وہاں کے جرنلسٹ نے سرکار سے کیے ہیں، اور ہمارے ملک کی فوج اور ہمارا ملک یہ بات کہہ رہا تھا کہ آپ تحقیقات کر لیں، اور انہوں نے کہا کہ شاید پاکستان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ ہم سے امن کی بھیک مانگ رہا ہے۔ بھائی جان، یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہماری ایجوکیشن ہے، یہ ہمیں تعلیم سبق دیتی ہے، یہ ہمیں تہذیب سبق دیتی ہے۔ ہماری قوم یہ بات جانتی ہے، ہماری فوج یہ بات جانتی ہے کہ 2 ایٹمی پاورز جب آپس میں ٹکرا جائیں تو پوری دنیا کا امن
तहो बाला हो सकता है, तो हम एक छोटे से वाक़े से दुनिया के अमन को खराब कर दें और इस पूरे खित्ते को आग और बारूद में धकेल दें। ये कोई इल्म नहीं, ये कोई तहजीब नहीं। हमने आपसे मुतालबा किया कि पहलगाम वाक़े की मुनसिफाना तहकीकात की जाएं, लेकिन आपने हमारे इस मुतालबे को पाकिस्तान की कमज़ोरी समझा। हम कमज़ोर मुल्क नहीं हैं। और कल पूरा दिन आपने इसराइली ड्रोन मेरे मुल्क पे भेजे। कोई मरीड़ आके फट रहा है, कोई सदर फट रहा है, कोई फूड स्ट्रीट फट रहा है, लाहौर, सक्खर, कराची, बहावल नगर, बहावलपुर तक, और वो ड्रोन इसराइली ड्रोन थे। इससे ये बात साबित हो गई है, इसराइल आज इंडिया के पीछे खड़ा है और वो इंडिया को वो ड्रोन दे रहा है जो ड्रोन उसने गजा पे इस्तेमाल किए, लबनान में इस्तेमाल किए। मैं आज इस स्टेज से इसराइल को भी ये बात कहना चाहता हूं कि ये गजा नहीं है, ये पाकिस्तान है। आप तायीद करते हैं तो एक बार हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये गजा नहीं है, ये पाकिस्तान है। अगर आप ईंट मारेंगे तो पत्थर से जवाब आएगा, आएगा या नहीं आएगा? अगर आप पृथ्वी मिसाइल चलाएंगे तो अब्दाली तैयार है, शाहीन तैयार है, गौरी तैयार है। अगर आप ड्रोन भेजेंगे तो मुकाबले में उससे बड़ा ड्रोन आएगा। अगर मिसाइल भेजेंगे तो नरेंद्र मोदी जी याद रखना, ये एटम बम हमने शबरात के पटाखों के लिए नहीं रखा हुआ, ये हमने शबरात के पटाखों के लिए नहीं रखा हुआ, ये हमने शादियों की आतिशबाजी के लिए नहीं रखा हुआ, ये हमने आप जैसे टेढ़ों को सीधा करने के लिए रखा हुआ है। अल्लाह के फजलो एहसान से कहता है मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा। मैं क्या तोड़ा के अल्लाह के पानी नाल तुसी मूत्र वाले पासे जाओ, ओ तुसा ना के अल्लाह के पानी नाल तुसी पेशाब वाले पासे जाओ। गाय का पेशाब पीने वाला एक फिक्रा मैं कहा करता हूं, आज फिर कह देता हूं, अगर आप हजरात की तायीद हो तो मुझे पता चल जाएगा। मैं मजमा देख रहा हूं और आज इतनी बुलंद आवाज से तायीद करें ताकि नरेंद्र मोदी को पता चल जाए। अब्दाली भी तैयार है, अब्दाली वाले भी तैयार हैं, गौरी भी तैयार है, गौरी वाले भी तैयार हैं, शाहीन भी तैयार है, शाहीन वाले भी तैयार हैं। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी, पेशाब पीने वाली कौम जमजम पीने वालों का मुकाबला नहीं कर सकती। जिन्हां दी मां गां होवे ते प्यो खाली जगह तुसी पुर कर। नरेंद्र मोदी वल्द टगा, नरेंद्र मोदी वल्द वेड़ा, नरेंद्र मोदी वल्द दांद हैं। जिन्होंने गोबर खाना हो, जिन्होंने गाय का पेशाब पीना हो, वो हुजूर के इश्क का जाम पीने वालों का मुकाबला कैसे कर सकते? ख्याल रखना, ये गजा नहीं है, ये लबनान नहीं है, ये पाकिस्तान है। और हमारी फौज ने अल्हम्दुलिल्लाह कल चंद घंटों में आपके 35 से 40 ड्रोन गिराए हैं। गिराए हैं या नहीं गिराए? एक ड्रोन ऐसा था जो रडार में नहीं आता, हमारी फौज की आंखों ने अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की ताकत से देख लिया है। और याद रखना, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। हर बंदा अपने मुल्क से प्यार करता है, कोई मदर लैंड की वजह से करता है, कोई होम लैंड की वजह से करता है, कोई मादरे वतन की वजह से करता है। आप बोले तब भी जुमला बड़ा, न बोले तब भी जुमला बड़ा। हम पाकिस्तान से इसलिए प्यार करते हैं कि पाकिस्तान मदीने वाले की खुशखबरी का नाम है, हुजूर के मौजज़े का नाम है, अल्लाह की कुदरतों में से एक कुदरत का नाम है, हुजूर की खुशखबरी का नाम है, दाता अली की एक करामत का नाम है, मेहरे अली के फैज का नाम है,
سائیں فضل دین کلیامی کی نگاہ کا نام ہے، خواجہ محمد سلیمان توسوی پیر پٹھان کی محبتوں کا نام پاکستان ہے۔ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے لیکن پاکستان پہ آنچ ہم کسی صورت برداشت نہیں کرنے ہونے دیں گے۔ ہماری فوج بیدار ہے، ہماری عوام بیدار ہے، انشاءاللہ بیدار ہے۔ جب وقت آئے گا تو آپ کو 65 کی یاد تازہ دلا دیں گے، آپ کو 71 کی یاد تازہ کر دیں گے، آپ کو 48 کی یاد تازہ کر دیں گے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح 1940 میں لاہور میں جب قرارداد پاکستان پیش کرنے کے لیے تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کی ہمشیرہ فاطمہ جناح بھی تھیں، اور لاہور میں سب سے پہلے قائد اعظم نے آ کے داتا صاحب کے مزار پہ حاضری پیش کی۔ ہائے ہائے، ولیاں نہ لنگر کھان والے بیٹھے ہو یار، بولو اونچی آواز۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے قرارداد پاکستان پیش کرنے سے پہلے داتا صاحب کے مزار پہ حاضری پیش کی، اور جب آپ حاضری پیش کر کے وہاں سے چلنے لگے، داتا صاحب کو آئے ہوئے ہمارے اس خطے میں پتہ ہی کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 1000 سال کا عرصہ۔ کتنے سال کا عرصہ؟ 1000 سال گزر چکا ہے داتا صاحب کو ہمارے اس خطے میں آئے ہوئے، اور آپ نے آ کے تبلیغ دین کی، اسلام پھیلایا۔ 1000 سال پہلے جب اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ آپ دعا کر کے واپس جانے لگے تو آپ کو پتہ ہے جب بڑی پرسنالٹی کسی جگہ جاتی ہے تو صحافی بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت جو صحافی تھے وہ سادے سودے، انہوں نے قائد اعظم کو روکا اور روک کے کہا جناب کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا پاکستان بنانے۔ انہوں نے آکھیا ہے پاکستان ایڈا سوکھا ہے جناب، ایتھے بن جا سی دعا کر کے، اے نہیں بننا، بڑی اوکھی گل ہے، انگریزاں نہ مقابلہ ہے، ہندوؤں نہ مقابلہ ہے، سکھاں نہ مقابلہ ہے۔ قائد اعظم نے جڑا جواب دیتا، بولو گے میں اس جواب سنا دیا تو آباد رہو۔ میں انشاءاللہ اپنی حرفہ نہ ذمہ دار ہوں۔ قائد اعظم نے اس صحافی کو کہا، داتا علی حجویری کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آکھے آئی اوکھا ہے بنانا پاکستان، اے پاکستان تے 1000 سال پہلے بن گیا سی۔ خاک علامہ اقبال کہتا ہے، خاک پنجاب دمے او زندہ گشت، صبح ما از مہرے او تا بندہ گشت، معین الدین سید حجویر مخدوم مرقد او پیر سنجر راہ حرم۔ پھر کہو میرے نال پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان۔ تسی کونے رہنے اس ملک میں ہاتھ کیوں تسانے تھلے ہوئے؟ ایک باری ہاتھ اٹھا کے پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نور ہے وطن، صدقہ اس میں حضور ہے وطن، لا الہ الا اللہ کا نور ہے وطن، صدقہ اس میں حضور ہے وطن، عرض حجاز کا نظارہ پاکستان، پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان، مل کے آواز سے آواز ملا کے پیارا پاکستان، پیارا پاکستان۔ اذان کی آواز سے شاد ہے وطن،
قرآن کی بہار سے آباد ہے وطن، اذان کی صدا سے شاد ہے وطن، قرآن کی بہار سے آباد ہے وطن۔ اولیاء ہن انجینئر محمد علی مرزا والے سائیڈ تے ہو جاؤ تے ولیاں دا لنگر کھان والے سائیڈ تے ہو جاؤ۔ اذان کی صدا سے آباد ہے وطن، قرآن کی بہار سے شاد ہے وطن، اولیاء کے سائے میں ہے سارا پاکستان، پیارا پاکستان ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان۔ بہت شکریہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ آج میں اپنی آرمی سے بھی دست بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ملک اس وقت تک قائم رہے گا جب تک لا الہ کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ اس ملک میں لا الہ کا قانون نافذ کر دیں، قرآن کا قانون نافذ کر دیں، نظام مصطفیٰ کو نافذ کر دیں، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے آج سے 75 سال پہلے قائد اعظم کی کال پہ یہ لٹے پٹے لوگ کلمے کے نام پہ کٹھے ہوئے تھے، آج بھی کٹھے ہوں گے تو مصطفیٰ کے نام پہ کٹھے ہوں گے۔ ان کے دل کا سودا ہوگا تو مدینے کے بازار میں ہوگا اور کہیں پہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا حضور کے غلاموں کو پھانسی نہ لگایا کریں بلکہ انہیں قوم کا ہیرو سمجھا کریں۔